ای کشته دور از وطن، دور از وطن وای، دور از وطن وای. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. حاضرین و سامعین، مکالمات و خطبات امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی سیریز میں آج یہ کلپ نمبر 17 لے کر حاضر ہوں. آپ کے علم میں ہے کہ مولا کے فرزند سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ہشتم ذی الحجہ کو مکے کو خیرباد کہا اور آہستہ آہستہ منزل بمنزل اپنے آپ کو کربلا سے قریب کرتے رہے. کئی منزلوں پر آپ کے کئی خطاب اور کئی مکاتبے آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے ہیں، یہاں تک کہ آپ شراف کے مقام پر حر کے لشکر سے ملاقات کرتے ہیں اور پھر لشکر کے ساتھ ساتھ بیضہ کے مقام پر پہنچتے ہیں. بیضہ کے مقام پر امام علی مقام نے ایک مرتبہ پھر لشکر حر سے جو خطاب کیا ہے اس کو سماعت فرمائیں، اور اس کے بعد رحیمیہ میں ابو حرم سے آپ کی گفتگو بھی آپ حضرات کے سامنے رکھی جا رہی ہے. ان دو مکالموں کے بعد عذیب الحجانات یا عذیب الحجانات میں ترماح بن عدی سے آپ کی ملاقات اور ترماح بن عدی کی شخصیت پر آپ کی خدمت میں روشنی ڈالی جائے گی. فی الحال ملاحظہ فرمائیں بیضہ اور رحیمیہ کے مقام پر آپ کا مکالمہ. بیضہ کے مقام پر شراف کے مقام سے چلنے کے بعد امام حسین علیہ السلام اور حر ابن یزید ریاحی کے قافلے ایک دوسرے کے متوازی نزدیک نزدیک چلتے رہے، اور جہاں کہیں پانی ہوتا اور آرام کر لینا ممکن نظر آتا وہاں دونوں قافلے ایک ساتھ پڑاؤ کر لیتے. ایسے ہی مقامات میں سے ایک بیضہ کا مقام تھا جہاں ایک مرتبہ پھر امام حسین علیہ السلام کو لشکر حر سے خطاب اور اس کے سامنے حقائق کے بیان کرنے اور اپنی جد و جہد کے علل و اسباب کی تشریح کا موقع ملا. امام حسین علیہ السلام نے اپنے اس خطاب میں فرمایا: اے لوگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ظالم حاکم کو دیکھے جو اللہ کے حرام کیے ہوئے کو حلال بنا رہا ہو، خدا سے کیے ہوئے عہد و پیمان توڑ رہا ہو، رسول کی سنت کی مخالفت کرتا ہو اور اللہ کے بندوں کے ساتھ ظلم و ستم سے پیش آتا ہو، اور یہ شخص ایسے حاکم کو دیکھنے کے باوجود اپنے عمل یا اپنے قول سے اس کی مخالفت نہ کرے، تو اللہ کو حق ہے کہ اس خاموش اور بے عمل شخص کو اسی ظالم کے ہمراہ عذاب میں مبتلا کرے. اے لوگو، جان لو کہ ان لوگوں بنی امیہ نے شیطان کی اطاعت اختیار کر لی ہے اور رحمان کی اطاعت کو ترک کر دیا ہے، فتنہ و فساد کو رواج دیا ہے اور اللہ کی حدود احکام الہی کو معطل کر دیا ہے، خاندان نبوت سے مختص مال کو اپنے لیے مخصوص کر لیا ہے، اللہ کی طرف سے کیے گئے حرام کو حلال میں اور اللہ کی طرف سے قرار دیے گئے حلال کو حرام میں تبدیل کر دیا ہے، اور میں ان مفسدوں کے مقابلے میں اسلامی معاشرے کی رہبری کا زیادہ حقدار ہوں. ان حالات میں مجھ تک پہنچنے والے تمہارے خطوط کا مضمون اور تمہارے قاصدوں کا پیغام یہ تھا کہ تم لوگوں نے اس بات پر میری بیعت کی ہے کہ نہ تم مجھے تنہا چھوڑو گے اور نہ مجھ سے بے وفائی کرو گے. اب اگر تم اپنی بیعت پر قائم رہے تو کامیابی اور ہدایت حاصل کرو گے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ میں حسین ابن علی فرزند فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں. میری جان تمہاری جان کے ساتھ اور میرے اہل و عیال تمہارے اہل و عیال کے ہمراہ ہیں. ہمارے اور مسلمانوں کے درمیان کوئی دوئی نہیں. میں تمہارے لیے نمونہ عمل ہوں. اب اگر تم نے مجھ سے کیے جانے والے اپنے عہد و پیمان کو توڑ دیا
اور میری بیعت سے انکار کیا تو تم یہ کوئی نئی بات نہیں کرو گے۔ تم میرے والد، میرے بھائی اور میرے چچا کے بیٹے مسلم بن عقیل کے ساتھ ایسا ہی کر چکے ہو۔ جس نے تم پر بھروسہ کیا اس نے دھوکہ کھایا۔ یاد رکھو کہ تم نے اپنا ہی نقصان کیا ہے اور اپنے ہی حصے کو ضائع کیا ہے۔ جو کوئی وعدہ خلافی کرتا ہے وہ خود اپنے آپ ہی کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اللہ جلد ہی مجھے تم لوگوں سے بے نیاز کر دے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابو حرم کے جواب میں رحیمیہ کے مقام پر۔ رحیمیہ کے مقام پر کوفے سے تعلق رکھنے والا ایک شخص ابو حرم امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ عرض کیا، اے فرزند رسول، کس چیز نے آپ کو اپنے جد کا حرم چھوڑنے پر مجبور کیا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو حرم، بنو امیہ نے مجھے برا بھلا کہا، میں نے صبر کیا۔ میرے اموال کو غصب کیا، میں نے صبر کیا۔ لیکن جب انہوں نے میرا خون بہانا چاہا تو میں نے مدینہ چھوڑ دیا۔ خدا کی قسم، یہ بنی امیہ مجھے قتل کر دیں گے، پھر خدا انہیں ذلت و خواری اور قتل و غارت گری میں مبتلا کر دے گا، اور ان پر ایسے لوگوں کو مسلط کر دے گا جو انہیں پستی اور ذلت سے دوچار کر دیں گے، یہاں تک کہ یہ لوگ قوم سبا سے بھی زیادہ ذلت و خواری کا شکار ہو جائیں گے، جن کے جان و مال پر ایک عورت حکومت کیا کرتی تھی۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ کس طرح سے بیضہ کے مقام پر آپ نے خطاب کیا اور رحیمیہ پر کس طرح سے آپ نے اپنے مکالمے کو انجام دیا ہے۔ ان دو منزلوں کے بعد امام عالی مقام کا کاروان آہستہ آہستہ کربلا کی جانب بڑھ رہا ہے، اور ایک اور منزل کہ جسے عزیب الحجانات یا عزیب الحجانات کے نام سے جانا جاتا ہے، کہ اس مقام پر آپ سے چند افراد نے ملاقات کی کہ جن میں ایک جناب ترمہ بن عدی ہیں۔ کون ہے ترمہ بن عدی اور کیا ان کا مقام ہے، سماعت فرمائیں، اور اس کے بعد آپ کا مکالمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ ترمہ بن عدی جو تقریباً 60 ہجری تک دنیا میں برقرار اور باقی رہے، امام علی علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے اصحاب اور شیعہ شاعروں میں سے تھے۔ آپ کا پورا نام ترمہ بن عدی طائی ہے، اور آپ کے نزدیکی افراد میں حضرت حجر بن عدی کا نام بھی لیا جاتا ہے۔ آپ کی سکونت کوفے میں اور وفات کا سن 66 ہجری بیان کیا جاتا ہے۔ سب سے بڑی خدمت آپ کی اہل بیت علیہ السلام کی شان میں قصیدے کہہ کر شاعر اہل بیت کے نام سے مشہور ہونا، اور امام علی علیہ السلام کا وہ خاص خط کہ جو حاکم شام کی طرف بھیجا گیا تھا، اس کو لے جانے والے فرد کا نام ہے ترمہ بن عدی۔ انہوں نے حضرت علی کا لکھا ہوا خط معاویہ بن ابی سفیان تک پہنچایا اور ان کے درمیان باہمی گفتگو ہوئی۔ آپ نے عزیب الحجانات یا عزیب الحجانات کے مقام پر امام حسین سے ملاقات کی اور انہیں قیس بن مصہر کی شہادت کی خبر کوفیوں کے حال سے آگاہی اور مشورے دیے، جنہیں امام نے قبول نہیں کیا۔ آپ امام کی اجازت سے اپنے اہل و عیال کی خبر لینے گئے، لیکن جب واپس آئے تو عزیب الحجانات کے مقام پر امام کی شہادت کی خبر ملی۔ اگر امام علی کے دور میں آپ کی زندگی کو دیکھنا ہو تو آپ کا تعلق طئی نامی قبیلے سے ہے۔ شیخ طوسی نے انہیں امام علی اور امام حسین کے اصحاب میں شمار کیا ہے۔ جنگ جمل کے بعد مولا کائنات نے ان کے حوالے ایک خط کیا جو انہوں نے معاویہ بن ابو سفیان تک پہنچایا۔ جب معاویہ کے پاس پہنچے تو آپ نے کہا، السلام علیکہ یا ایھا الملک، یا السلام علیکہ ایھا الملک، اے بادشاہ تم پر سلام ہو۔ معاویہ نے کہا کہ مجھے امیر المومنین کہہ کر کیوں خطاب نہیں کیا؟ جواب میں فرمایا، مومنین تو ہم ہیں، تجھے کس نے امارت دی ہے کہ میں تجھے امیر المومنین کہوں؟ شیخ مفید نے انہیں بلند قامت اور سخنور توصیف کیا ہے۔
آپ نے معاویہ سے مناظرے کے دوران فصاحت و بلاغت سے کلام کیا۔ آغا بزرگ تہرانی نے معاویہ سے ان کے مناظرے کو ذکر کیا ہے۔ امام حسین کے دور میں کربلا کے راستے میں کوفے کی جانب سے آنے والے 4 افراد مقام عزیب الحجانات یا عزیب الحجانات پر امام حسین کے کاروان میں شامل ہوئے، جن کے رہنما ترمہ بن عدی طائی تھے۔ جب حر بن یزید نے انہیں گرفتار کرنا چاہا تو امام نے انہیں اپنا ساتھی کہہ کر ان کی محافظت کی۔ امام حسین کی جانب آتے ہوئے ترمہ نے کچھ اشعار بھی پڑھے ہیں، جن کا ترجمہ ہے کہ اے میرے ناقے، میری ضربت سے ناراض نہ ہو اور مجھے طلوع فجر سے پہلے مقصد تک پہنچا دے۔ ترمہ نے قیس بن مسہر کی شہادت کی خبر امام کو دی۔ کوفے کی جانب کاروان امام حسین کے سفر کے دوران آپ امام کے کاروان کے رہنما تھے۔ اثناء راہ آپ امام کے کاروان کی فضیلت، بنی امیہ اور امام حسین کے دشمنوں کی مذمت میں اشعار گنگناتے رہے۔ ترمہ بن عدی طائی نے امام حسین سے کہا، آپ کی افرادی قوت کم ہے، ابھی یہی حر بن یزید ریاحی کا لشکر ہے، آپ سے جنگ میں کامیابی حاصل کر لے گا۔ میں نے کوفے سے نکلنے سے ایک دن پہلے ایک بہت بڑی جماعت کو دیکھا جو آپ سے جنگ کرنے کے لیے آمادہ ہو رہی تھی۔ میں نے آج تک اتنا بڑا لشکر نہیں دیکھا تھا۔ خدا کے لیے اگر ممکن ہو تو آپ آگے کی طرف حرکت نہ کریں۔ ترمہ نے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میرے قبیلے کے پاس چلیں، کیونکہ اس میں ایسے افراد موجود ہیں جو آپ کی حمایت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جہاں 20,000 کی تعداد میں طائی قبیلے کے افراد کو میں جنگ کے لیے لے آتا ہوں۔ امام نے جواب میں فرمایا، خدا تمہیں اور تمہارے قبیلے کو جزائے خیر عطا کرے۔ میں نے حر کے گروہ سے ایک پیمان باندھا ہے، میں اس کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد ترمہ نے امام سے اجازت طلب کی کہ وہ اپنے اہل و عیال کے لیے غذا کا بندوبست کر کے واپس آ جائیں گے۔ امام نے انہیں اجازت دی، وہ چلے گئے۔ جب امام حسین کی طرف واپس آ رہے تھے تو اسی عزیب الحجانات کے مقام پر انہیں امام حسین کی شہادت کی خبر ملی۔ ترمہ ایک ادبی شخصیت تھے اور اشعار کے ذریعے اہل بیت کی مدد فرمایا کرتے تھے، لیکن آپ نے غور فرمایا کہ جس طرح بہت سے افراد امام علی مقام کے ساتھ جام شہادت کو نوش نہ کر سکے، انہی ایسے افراد میں ترمہ بن عدی بھی شامل ہیں کہ جو امام کے چاہنے والے ہونے کے باوجود بھی شہدائے کربلا میں شامل نہ ہو سکے اور اپنے اہل و عیال کے کھانے کا بندوبست اور غلے کا بندوبست کرنے کی بنیاد پر واپس گئے، یہ وعدہ کر کر کہ وہ عنقریب آپ سے ملحق ہو جائیں گے۔ لیکن جب دوبارہ امام سے ملاقات کرنے کا موقع ملا، تب تک امام علی مقام اپنے 72 شہداء ساتھیوں کے ساتھ اس دنیا سے کوچ کر چکے تھے۔ ہمیں ترمہ بن عدی کی شخصیت سے یہ سیکھ لینی چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ جب امام وقت اپنی مدد کے لیے بلائے تو پھر بغیر کسی کی پرواہ کیے ہوئے اور بنا کسی تعطل اور انتظار کے امام کی کمک کے لیے آمادہ رہنا چاہیے، وگرنہ دنیا کے جس کے اسباب اور جس کی ضرورتیں ایسی ہیں جو ہمیں اپنی طرف کھینچتی چلی جاتی ہیں اور ہم امام کی نصرت سے خالی رہ جاتے ہیں۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ جس وقت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف اپنی مدد کے لیے ہمیں بلائیں تو ہم دنیاوی فکروں کو طاق پر رکھ کر امام علی مقام کی پہلی ہی آواز پر لبیک کہتے ہوئے ان کے حضور شامل ہو جائیں۔ آپ نے ترمہ بن عدی کی شخصیت کو ملاحظہ کیا، اب غور فرمائیں اور سماعت کریں امام علی مقام سے ترمہ بن عدی کا مکالمہ، اور ہم سب کو اپنی دعائے خیر میں یاد رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ترمہ بن عدی اور اس کے ساتھیوں کے جواب میں طبری کہتا ہے کہ ترمہ بن عدی کے ساتھ 4 افراد جن کے نام عمرو بن خالد، سعد، مجمع، نافع بن حلال تھے، کوفے سے روانہ ہوئے اور عزیب الحجنات کے مقام پر امام حسین علیہ السلام کے قافلے سے ملے۔ یہاں امام حسین علیہ السلام سے گفتگو کرتے ہوئے ترمہ کے ساتھیوں نے عرض کیا، اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ترمہ سارے راستے ان چند اشعار کی تکرار کرتا رہا ہے اور اونٹ کو ہکانے کے لیے آواز نکالنے کی بجائے بھی
انہی اشعار کو دہراتا رہا ہے۔ اے میرے اونٹ، میری سختی کرنے سے پریشان نہ ہو اور صبح ہونے سے پہلے تیزی سے مجھے لے چل، تیرا سوار بہت اچھا ہے اور یہ سفر بھی بہترین سفر ہے۔ بس اب تو مجھے اس شخص سے ملا دے جس کی سرشت میں بھلائی اور بزرگواری ہے۔ وہ عظیم، آزاد، بے باک اور وسیع القلب ہے اور خدا نے بہترین کام کے لیے اسے یہاں بھیجا ہے۔ بار الہ تا ابد اس کی حفاظت فرما۔ جب امام علیہ السلام کے حضور امام علیہ السلام کے لیے محبت و عقیدت کے اظہار پر مشتمل ترماہ کے یہ اشعار پڑھے گئے تو امام علیہ السلام نے ان کے جواب میں فرمایا، خدا کی قسم، ہمیں امید ہے کہ ہمارے بارے میں خدا کا ارادہ خیر پر مبنی ہوگا، خواہ ہم مارے جائیں یا کامیاب ہوں۔ اس کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام نے ان لوگوں سے اہل کوفہ کے خیالات کے بابت سوال کیا۔ ان لوگوں نے عرض کیا، اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوفے کے بڑے بڑے لوگوں اور سرداروں کو ابن زیاد کی طرف سے بھاری رشوتیں ملی ہیں اور باقی لوگوں کے دل آپ کے ہمراہ لیکن تلواریں آپ کے خلاف ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے امام کے قاصد قیس کے مارے جانے کی خبر امام علیہ السلام کو دی۔ امام علیہ السلام نے یہ افسوسناک خبر سننے کے بعد سورہ احزاب کی آیت کی تلاوت فرمائی۔ کچھ نے اپنے وعدوں کو پورا کر دیا اور کچھ اس کے منتظر ہیں اور انہوں نے اپنے وعدے میں کوئی تبدیلی نہیں کی ہے۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے دعا کرتے ہوئے فرمایا، اے اللہ، ہمیں اور انہیں جنت عنایت فرما اور ہمیں اور ان کو اپنے جوار رحمت میں اکٹھا کرتے ہوئے اپنا ذخیرہ شدہ بہترین ثواب عطا فرما۔ پھر یوں گویا ہوئے، ہمارے اور اس قوم کے درمیان عہد و پیمان ہو چکا ہے اور اس کی موجودگی میں ہمارے لیے واپس پلٹنا ممکن نہیں ہے، اب دیکھتے ہیں انجام کیا ہوتا ہے۔ ترماہ نے جب حضرت امام حسین علیہ السلام کے اٹل ارادوں کو دیکھا تو آپ سے رخصت کی اجازت چاہی تاکہ یہاں سے جا کے پہلے کچھ ضروریات زندگی کا سامان جو اس نے فراہم کیا ہوا تھا کوفے میں اپنے گھر والوں کو پہنچا دے اور پھر جتنی جلدی ممکن ہو واپس آ کر امام کی مدد کے لیے آپ سے ملحق ہو جائے۔ امام حسین علیہ السلام نے انہیں اجازت دے دی۔ ترماہ اپنے اہل خانہ سے ملنے کے بعد انتہائی تیزی سے واپس پلٹے، لیکن کربلا پہنچنے سے پہلے ہی انہیں امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب کی شہادت کی خبر مل گئی۔ دور از وطن، وای دور از وطن،